ایسا ساری نشانیاں اللہ نے بتا دی ہیں، بندہ اس پہ غور کرے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ پھر ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف. اب ہم نے 43 سے شروع کیا، 46 پر آ گئے. 46 پر اللہ نے فرمایا اللہ پہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم پر. یعنی تم نشانیوں پہ غور کرو، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. نشانیوں پہ غور کرنا بندے کا کام، ہدایت دینا پھر اللہ کا کام. جیسے فرانس کی ایک مشہور ریسرچ ٹیم، یوٹیوب پر آج بھی ڈاکومنٹری ویڈیو فرانس کی ریسرچ آج بھی موجود ہے. سورہ طور آیت نمبر 6، 27 بارے میں سورہ طور ہے. طور کی آیت نمبر 6 والبحر المسجور، 2 لفظوں کی آیت ہے. والبحر المسجور، کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. اللہ نے فرمایا جب فرانس کی یہ ٹیم نے، ریسرچ ٹیم نے اس آیت کو پڑھا، کہا بھئی زمین پر ہم نے تو کوئی ایسا سمندر نہیں دیکھا جو ابلتا ہو کھولتا ہو. ہاں بہتا ہوا ہے، جوش مارتا ہوا ہے، ابلتا ہوا تو سمندر نہیں ہے. مسلم اسکالر سے رابطہ کیا گیا. مسلم اسکالر نے کہا کہ رب تعالیٰ نے جب قسم ارشاد فرمائی ہے تو ہے زمین پر کہیں نہ کہیں ہوگا. سارے ذرائع تمہارے پاس ہیں، سرچ کرو. انہوں نے دورے لگا دی، ادھر ٹیم سمندروں کی، آگے اوپر نیچے تہ میں چلے گئے، کہیں ایسا سمندر نہیں ملا. ساری بڑی بڑی ریسرچ ٹیموں سے رابطہ کیا، کہیں نہیں ملا. آخر ایک مسلم اسکالر نے کہا کہ سمندر کی بات ہے، کوئی چھوٹے موٹے دریا چشمے کی بات نہیں ہے. سمندر کی بات ہے تو سمندر میں ہی ہوگا، سمندر کی بات ہے تو سمندر میں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی اوپر ہو کوئی نیچے ہو. مثال دی، ہنٹ. اس پر فرانس کی ٹیم سمندر کی بحر الکاہل کی تہ میں چلی گئی، سب سے بڑا سمندر، اس کی تہ میں چلی گئی. اور تہ میں جانے کے بعد انہوں نے سمندر کی زمین میں ڈرل کیا ہے. یہ پوری ریسرچ تھیوری موجود ہے یوٹیوب پر، گوگل پر، اے آئی کا دور ہے، آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. سمندر کی تہ میں جانا کوئی معمولی کام ہے. پھر مشینوں کے ساتھ جانا، ورکر کے ساتھ جانا. کیوں؟ پرپس آف ڈیورنگ دس اسپیس کیا ہے؟ آپ کا یہ جانا، اس وقت کے دوران ٹائم لگانا، ان کا پرپس کیا ہے؟ ریسرچ آن دا بیس جسٹ ہولی ورسز آف دا ہولی قرآن. سورہ طور ورس نمبر 6، قرآن کی ایک آیت، طور کی 6 آیت پہ ریسرچ کرنا مقصد ہے ان کا. سمندر کی تہ میں چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ڈرل کی 100 فٹ 200 فٹ 400 فٹ 1000 فٹ 2000 فٹ. ٹیم ہار نہیں رہی، تھک گئے، حالت بری ہو گئی. جیسے ہم 200 فٹ 300 فٹ کرتے پانی نکل آتا ہے زمین کے اوپر. سمندر کی تہ میں جانے کے بعد انہوں نے ان ڈیپ 30,000 فٹ ڈرل کیا ہے، کھودا ہے. 30,000 فٹ کے بعد ان کی مشینوں کے جو برمے تھے، وہ جو نیچے کام کر رہے، پگھل گئے، پانی بن گئے. چینج کیے، پگھل گئے. فولادی برمے ڈالے گئے کہ جس کو کوئی آگ اثر نہ کرے، وہ ڈالے، سیکنڈوں میں پگھل گئے. وہ گھبرا گئے کہ 30,000 فٹ کے نیچے کچھ ہے. لیبرٹیز میں چیک کیا گیا تو جو اجزاء وہاں سے نکلے تھے وہ کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے اجزاء تھے وہ. تو انہوں نے پہلے تو کہا لگتا ہے سمندر کی 30,000 فٹ کے نیچے جہنم موجود ہے، جس کا ذکر مسلمانوں کی قرآن کتاب میں موجود ہے. مسلم اسکالر نے کہا یہ جہنم نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے تم یہاں پہنچ جاؤ اور اس پر ریسرچ کر لو. وہ تو آخرتی شے ہے، یہ دنیا کے سمندر ہے. اس سمندر کے نیچے اللہ نے وہ سمندر رکھا ہوا ہے جس کا ذکر سورہ طور کی آیت نمبر 6 میں ہے. تو پھر فرانس کی پوری ٹیم یہ ماننے پر مجبور ہوئی کہ نیچے کھولتا ہوا سمندر، ابلتا ہوا سلگتا ہوا سمندر موجود ہے. اللہ نے 30,000 فٹ کا زمین سمجھو ایک توا بنایا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے. اوپر پانی ہے، دوسرا سمندر ہے، جاندار ہے، مچھلیاں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا. 30,000 فٹ نیچے دوسرا آگ کا سمندر ہے جس کے اندر فولاد بھی جائے تو سیکنڈوں میں پگھل جائے. تو پھر انسان کیا شے ہے؟ تو دنیا کا ایک سمندر کا عالم یہ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جہنم کی ہولناکیوں کا عالم کیا ہوگا. فولاد سیکنڈوں میں پگھل رہا ہے دنیا کے سمندر میں. تو آخرت میں اس لیے حضور نے فرمایا 500 فٹ 500 میل کی مسافت پر جب جہنمی کو لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. جہنم کی 500 میل کتنا بنتا ہے؟ 500 میل یہاں سے کوئی لگا لیں آپ، کوئی سکھر کوئی سانگرا وغیرہ کچھ، 500 میل سمجھ لیں یہاں سے بندہ پگھلنا شروع. اتنی ہیٹ اپ یا جہنم کی بات ہے. تو یہ دنیا میں ایک سمندر کا عالم ہے. جس نے غور کیا، پوری فرانس کی ٹیم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. کہا اتنی حقیقت پر مبنی قرآن، اتنا سچا قرآن. اور اس پورے پروسیس میں ان کو 10 سال لگے. کتنے؟ 10 سال. ہمارے یہاں بچہ تو میٹرک کر لیتا سال میں، 10 سال لگے ایک آیت میں. یا ہمارے یہاں عالم پلس مفتی بن جائے گا 10 سال میں. 8 سال کا کورس درس نظامی، 2 سال تخصص فی الفقہ، ماشاءاللہ مفتی بن جاتا ہے. انہوں نے ایک آیت پر 10 سال لگائے اور دنیا کو یہ رپورٹ پیش کی کہ تمہارا قرآن سچا ہے، اس کی ہر آیت سچی ہے. اگرچہ تمہاری رسائی وہاں تک نہیں، مگر سائنس تمہیں بتا رہی ہے کہ وہ آیت سچی ہے، وہ قرآن سچا ہے. آخر رب نے قسم کھائی ہے والبحر المسجور، سلگتے ہوئے ابلتے ہوئے، دا بوائلڈ سی، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم.